بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب کے ایم فل میں ریسرچ کرنے والے طلباء و طالبات کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ عزیز طلباء، میں یہ آج کا ایک مختصر سا کلپ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، آپ کی تحقیق کے حوالے سے آپ کے لیے معاون و مددگار ثابت ہو سکے۔ اس میں آپ کو خاکہ تحقیق کے حوالے سے کچھ ہدایات پیش کرنی تھی اور اس کے بعد مقالہ تحقیق میں کچھ بنیادی اور ضروری ہدایات آپ کے سامنے رکھنی تھی تاکہ آپ ان کو سمجھ سکیں اور ان کے مطابق اپنے تحقیقی مراحل کو لے کر چلتے رہیں۔ آپ خاکہ تحقیق کی تیاری میں مصروف ہوں گے آج کل، تو اس سلسلے میں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا جو طریقہ کار اور منہج ہے خاکہ تحقیق کا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں آپ موضوع کا تعارف پیش کریں گے، اس کے بعد موضوع کی ضرورت و اہمیت پیش کریں گے، تحقیق کا بنیادی سوال، مفروضہ تحقیق، مقاصد تحقیق، تحدید موضوع، اسلوب تحقیق یا منہج تحقیق، سابقہ تحقیقی کام کا جائزہ، ابواب بندی، مصادر و مراجع۔ یہی ترتیب آپ نے سب نے رکھنی ہے، سب طلباء و طالبات کی یہی ترتیب ہونی چاہیے اور یہی عنوانات ہونے چاہیے اور ان پر آپ نے خاکہ تحقیق بنانا ہے ان کے تناظر میں۔ ذہن میں رکھیں کہ موضوع کا تعارف سے مراد موضوع کا تعارف ہے، یعنی جو خاص موضوع آپ نے لیا ہے جس کا آپ نے عنوان اور یعنی ٹائٹل بنا لیا ہے کہ ایک موضوع ہے، اس کا عنوان، اس کا ٹائٹل یہ ہے۔ اب اس ٹائٹل کی، اس عنوان کی وضاحت آپ نے موضوع کے تعارف میں پیش کرنی ہے۔ اگر آپ دو تفسیروں کا تقابلی جائزہ لے رہے ہیں تو آپ نے ان دونوں تفاسیر کے بارے میں بتانا ہے اور جس قرآن کریم کے جس حصے کا آپ تقابلی جائزہ لیں گے اس حصے کا، مثلا اگر سورۃ الاحزاب ہے یا سورۃ التحریم لی ہوئی ہے، کوئی بھی سورت لی ہوئی ہے تو اس کے متعلق اس کے مضامین کا تعارف، یہ مطلب ہوتا ہے کہ موضوع کا تعارف۔ اس کے بعد موضوع کی ضرورت و اہمیت میں آپ بتائیں گے کہ اس موضوع کو آپ نے کیوں لیا ہے، اس کے انتخاب کی وجہ کیا ہے، اس کی آج کے دور میں ضرورت کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ اس سلسلے میں تحقیق کا بنیادی سوال آپ بنائیں گے۔ تحقیق کا بنیادی سوال، سب سے اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ کی تحقیق کی ڈائریکشن صحیح ہو، آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے تحقیق کرنی کیا ہے، آپ نے کن خطوط پر تحقیق کرنی ہے، اس میں کیا کام آپ نے کرنا ہے جو قابل تحقیق ہے، آپ یہ واضح کرنا ہے۔ یہ آپ سب سے پہلے آپ خود اس بارے میں واضح ہوں کہ آپ نے تحقیق کیا کرنی ہے، آپ کے خطوط کیا ہیں، آپ کے اہداف کیا ہیں، آپ کے مقاصد کیا ہیں، کن چیزوں کا حل نکالنا ہے، کن چیزوں کی تحقیق کرنی ہے، وہ ہوتا ہے تحقیق کا بنیادی سوال۔ اور یہ آپ 4 سوال بنا لیں، 5 بنا لیں، تقریباً اتنے ہو سکتے ہیں۔ مفروضہ تحقیق کہ آپ تحقیق کے سلسلے میں ایک نتائج یعنی کچھ نتائج فرض کر لیتے ہیں، خواہ وہ مثبت ہو یا منفی، ایجابی ہو یا سلبی، دونوں پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کچھ فرض کر لیتے ہیں اور یہ آپ میں کہوں گا 4 یا 5 اس طرح کے مفروضے ہونے چاہیے۔ مقاصد تحقیق واضح ہے، آپ کے پاس بھی بالکل واضح ہونا چاہیے، آپ کا مائنڈ کلیئر ہونا چاہیے کہ مقاصد کیا ہیں میرے اس تحقیق میں۔ اسی طرح موضوع کی تحدید بندی یعنی لیمیٹیشن، آپ نے اس کو حد بندی کرنی ہے کہ کس دائرے میں رہ کر آپ نے اپنی تحقیق کرنی ہے۔ اسلوب تحقیق یا منہج تحقیق، آپ نے بتانا ہے کہ اس میں آپ کا تحقیق کا انداز کیا ہے، کیا تقابلی ہے، کیا بیانیہ ہے، کیا تجزیاتی ہے، کیا تنقیدی ہے، کیا سروے والا ہے، جو بھی آپ کا انداز ہے آپ کی تحقیق کی نوعیت کے اعتبار سے وہ آپ نے بتانا ہے۔ سابقہ تحقیقی کام کا جائزہ میں آپ نے
خوب مطالعہ کر کے تلاش کر کے اس میں بتانا ہے کہ آپ کے موضوع کے متعلقہ قریب موضوع کے کیا کام ہو چکا ہے، اس پر کتب کیا لکھی گئی ہیں، اس پر آرٹیکل یا مضامین کیا لکھے گئے ہیں، اس پر اس سے پہلے کیا کام ہو چکا ہے وہ آپ نے بتانا ہے۔ اور اس کے بعد ابواب بندی ہے، ابواب بندی آپ بنائیں گے، بہتر یہ ہوتا ہے کہ 4 باب بنائیں اور ہر باب میں پھر 4 فصلیں ہوں، لیکن آپ اوپر نیچے بھی کر سکتے ہیں، مطلب کہ 3 باب بھی ہو سکتے ہیں یا کسی باب میں 3 فصلیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس ترتیب اچھی ہونی چاہیے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی باب ہو جس میں 2 فصلیں ہوں اور کوئی اور باب ہو جس میں 5 فصلیں ہوں، 6 فصلیں ہوں، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ آپ اس کو اس حساب سے رکھیں کہ برابر ہو، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ آپ کی ابواب بندی ابھی مجوزہ ہوتی ہے، یہ تبدیل ہو سکتی ہے، کیونکہ جب ہم تحقیق میں شروع ہوتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے نہیں آتی ہے، جو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے تحقیق کا حصہ ہونا چاہیے، جو کہ پہلے ہم نے ابواب بندی میں نہیں بنائی تھی، تو اب آپ اس کو بنا سکتے ہیں، فصل کا اضافہ کر سکتے ہیں، عنوان نیا دے سکتے ہیں، یا آپ نے کوئی فصل پہلے بنائی ہوئی تھی تو آپ کو محسوس ہوا وہ کسی اور میں ضم ہو سکتی ہے، آپ کسی اور میں ضم کر دیں، یا آپ کو محسوس ہوا کہ اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شاید میرے موضوع کے متعلقہ نہیں ہے، آپ اس کو خارج کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ تو ابواب بندی آپ بنائیں، سوچ سمجھ کر بنائیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ آپ کے پاس گنجائش موجود ہوگی۔ اس کے بعد مصادر و مراجع ہے۔ مصادر و مراجع میں ابھی آپ نے خاکہ تحقیق میں آپ نے کتابیات کا ہی فہرست دینی ہے۔ کس کی فہرست دینی ہے؟ کتابیات کی۔ کتابیات کی فہرست سے مراد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے مجوزہ طور پر آپ نے اپنے خیال سے، اپنے اندازے سے کہ کن کن کتابوں سے آپ کو استفادہ کرنا پڑے گا، کون سی کتابیں، تصنیفات، مصادر و مراجع کے قبیل سے آپ کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوں گی، آپ نے ان کی ایک فہرست دینی ہے، مکمل فہرست دینی ہے۔ اس میں آپ تفاسیر بھی دیں، احادیث کی کتب بھی دیں گے، اور جو بھی آپ کے موضوع کی نوعیت ہوگی اس کے متعلقہ کتب کی آپ فہرست دیں گے۔ میرے خیال میں 25 سے 30 کتابوں کی کم سے کم فہرست ہونی چاہیے آپ کے لیے۔ خیال رہے کہ جو کتاب کا ترتیب ہے نام لکھنے کا، وہ ترتیب ملوز خاطر ہے، اور حروف تہجی کے اعتبار سے، حروف تہجی یعنی الفبائی کے اعتبار سے آپ نے کتابوں کی فہرست بنانی ہے۔ ابھی آگے چل کر میں بتاتا ہوں کہ کتابیات میں کتاب کا نام کیسے پیش کرنا ہے۔ یہاں تک بات امید آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے خاکہ تحقیق جن پر مشتمل ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے ان کے بعد آخر میں صرف یہ لکھنا ہے، یہ ابھی خاکہ تحقیق میں صرف ان کا نام کا اضافہ کرنا ہے، ابھی اور کچھ نہیں کرنا، کہ نمبر 1 خلاصہ بحث، پھر نتائج، اور اس کے بعد سفارشات۔ ابھی صرف یہ تینوں چیزیں بس اسی طرح نام آپ نے لکھنے ہیں، اس کے علاوہ ان میں اور لکھنا کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ تو یہ آپ کا خاکہ تحقیق ہے۔ اس کے بعد اگلی بار میں آپ کو بتانا چاہوں گا ہدایات برائے کمپوزنگ مقالہ۔ ہدایات برائے کمپوزنگ مقالہ کہ جب آپ نے مقالہ کمپوز کرنا ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا یہ جو خاکہ تحقیق ہو یا یہ جہاں کچھ بھی ہو، ہمارے ڈپارٹمنٹ میں یہ بار بار بتایا جا رہا ہے اور وہی قبول ہوگا کہ آپ اپنا جو کام کمپوز کروائیں گے وہ ایم ایس ورلڈ پہ ہونا چاہیے، یعنی مائکروسافٹ ورلڈ میں ہونا چاہیے، ان پیج پہ نہیں ہونا چاہیے، مائکروسافٹ ورلڈ پہ ہو آپ کا خاکہ تحقیق بھی اور آپ کا باقی سارا مقالہ بھی۔ اور خاکہ تحقیق میں بھی ترتیب یہ ہو کہ مقالے کا پیپر کا یعنی جو صفحہ ہے، صفحہ کا جو سائز ہو وہ A4 سائز ہونا چاہیے، A4 سائز ہونا چاہیے، اور مارجن کیا ہونا چاہیے؟ اوپر سے 1 انچ چھوڑ دیں، نیچے سے بھی 1 انچ، لیفٹ سے بھی اور رائٹ سے 1.5 انچ آپ نے جگہ چھوڑی ہو۔ آپ سمپل A4 سائز سلیکٹ کریں گے تو خود بخود بائی ڈیفالٹ یہی ترتیب بنتی ہے، آپ اسی ترتیب کو آپ رکھیں گے۔ ٹھیک ہوگی بات؟ مقالہ کی لائن سپیس سنگل ہونی چاہیے۔ ابواب کا عنوان فونٹ سائز جو ہے وہ 24 بولڈ ہونا چاہیے، یعنی جو بڑا مرکزی عنوان ہے، جیسا کہ آپ کا جو ٹائٹل ہوگا آپ کو مقالے کا وہ یہ ہونا چاہیے۔ ابواب کی فصول کا عنوان فونٹ سائز 20 بولڈ ہونا چاہیے۔
اس کے بعد جمیل نوری نستعلیق اس کا فونٹ کا وہ ہونا چاہیے. یہ ذہن میں رکھیں ابھی خاکہ تحقیق میں بھی آپ نے جو عنوانات پیش کرنے ہیں جیسے موضوع کا تعارف، ضرورت و اہمیت، وہ سارے 20 ہونے چاہیے، وہ سارے 20 ہونے چاہیے. اگر اس کے بعد سب ہیڈنگ آتی ہے تو وہ خاکہ میں بھی 16 اور ویسے مقالے میں بھی وہ فونٹ سائز 16 ہونا چاہیے، بولڈ ہو اور جمیل نوری نستعلیق فونٹ استعمال کرنا ہے. مقالہ کا متن یعنی جو آپ کی عام تحریر ہے، جو آپ کی تحریر ہوگی وہ 14 فونٹ سائز ہوگی. ٹھیک ہے، جمیل نوری نستعلیق. عربی عبارت کا فونٹ یہ لازمی طور پر کہیں بھی قرآنی آیات یا حدیث مبارکہ یا کوئی بھی عربی عبارت ہو اس کو عربی فونٹ میں لکھنا ہے، اس کو جمیل نوری میں نہیں لکھنا، اس کو عربی میں لکھنا ہے اور اس کا فونٹ بھی 14 ہی ہوگا. اس کے لیے آپ یہاں محمدی قرآن فونٹ استعمال کریں. یہ بھی ایک ہے، یہ ٹریڈیشن عربک ہے، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. اور بہتر یہ ہے کہ جو قرآنی آیت ہو وہ آپ نیٹ سے ہی آپ اٹھا سکتے ہیں، وہ اعراب والی ہی ہو کہ اس پر اعراب بھی لگے ہوں. انگلش عبارت اگر آپ بیچ میں شامل کرتے ہیں اس کا فونٹ سائز 12 ہونا چاہیے اور ٹائمز نیو رومن اس کا فونٹ ہونا چاہیے. عربی انگلش عبارت و تراجم یہ اقتباسات کی شکل میں لکھے جائیں. ٹھیک ہے، یہ اقتباسات آپ نے پیش کرنا ہے. جو بھی آپ کی اقتباسوں میں اقتباسات کا آپ پڑھ چکے ہو کہ آپ نے کیسے لکھنا ہے، انورٹڈ کوماز میں ہو، درمیان میں ہو، دونوں طرف سے، عام تحریر سے بیچ میں سکیڑ کر آپ نے اس کو پیش کرنا ہے. مقالہ میں حواشی یعنی جو حوالہ جات ہیں یا حاشیہ جو بھی وہ فٹ نوٹ کی صورت میں ہو. فٹ نوٹ میں صفحے کے نیچے والے حصے پر آپ نے فٹ نوٹ کی صورت میں تحریر کیے جائے اور ان کا فونٹ سائز 12 ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر اردو ہے تو جمیل نوری نستعلیق ہوگا، اگر عربی ہے تو پھر عربی والا ہوگا، انگلش ہے تو پھر انگلش کا بھی اسی طرح. مقالہ میں جو صفحہ نمبر، ہمارے ہاں یہ بہت غلطی کی جاتی ہے کہ صفحہ نمبر نہیں ہم لگاتے. صفحہ نمبر آپ نے صفحے کے ٹاپ پر لگانا ہے یعنی اوپر. یہ آپ کی مرضی ہے کہ لیفٹ پر لگائیں یا درمیان میں لگا لیں، اس دونوں کی گنجائش ہے. مقالہ میں رموز و اشارات کا درست استعمال ہونا چاہیے. رموز اشارات مطلب کہاں آپ کا کوما آئے گا، کہاں ڈیش آئے گی، کہاں سوال نشان آئے گا، کہاں نقطتین آئے گے، کہاں بریکٹ آئے گی. یہ سارے رموز و اشارات اور باقی اس طرح کے جو ہے رموز و اوقاف اور اشارات یہ صحیح طور پر استعمال ہوں، آپ پڑھ چکے ہو. ٹھیک ہوگی بات. یہاں یہ ہدایات برائے کمپوزنگ مقالہ تھی، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے. اس کے بعد ایک اہم ترین بات کہ حوالہ جات کا طریقہ. حوالہ جات کا طریقہ بھی سمجھ لیں کہ یہ ذیل میں ہے کہ قرآن کریم کا جب حوالہ دینا ہے یعنی قرآن آیت کا حوالہ دینا ہے تو آپ نے نیچے حاشیے میں لکھنا ہے القرآن، اس کے بعد سورت اور اس کے بعد آیت نمبر. القرآن، سورت، آیت نمبر. بہتر یہ ہے، ویسے یہاں پر لکھنا بھول گیا، بہتر یہ ہے کہ آپ سورت نمبر کا بھی اضافہ کر دیں. یہاں پر اگر آپ سورت نمبر کا بھی اضافہ کر دیں جیسے بقرہ 2 یہیں پر، یہاں میرا یہ کرسر ہے، یہاں پر 2 اور اس کے بعد یہ آیت ہے. آیت لفظ آیت نہیں لکھنی، بس یہ دو نقطوں کے بعد، نقطتین کے بعد آپ نے آیت نمبر لکھ دینی ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ نے کیسے لکھنا ہے القرآن البقرہ 2 پھر یہ 2 نقطے پھر اس آیت نمبر، جو بھی صورت ہوگی اس صورت کا نمبر لکھنا ہے. حدیث کے حوالہ یہ سمجھ لیں بہت اہم ہے. یہ بھی حدیث کے حوالے میں ظاہر ہے کہ پہلے جو مصنف ہیں حدیث کی ان کے مشہور نام بخاری لکھیں گے، پھر یہاں پر کوما ہونا چاہیے، اس کے بعد محمد بن اسماعیل پورا نام ہوگا، پھر کتاب کا نام ہوگا اور اس کے بعد آپ اس کتاب کی تفصیل یعنی کتاب التفسیر ہے، تفسیر باب جمع القرآن یہ ہو. اس کے بعد آپ نے کہاں سے چھپی ہے وہ لکھنا ہے اور اس میں یہ ذہن میں رہے کہ اس ملک کا یا شہر کا نام پہلے آتا ہے. ہمیشہ ملک کا اور یا شہر کا جو بھی موجود ہو، جیسے اگر دارالاشاعت لاہور کی چھپی ہوئی کوئی کتاب ہے تو پہلے لاہور آئے گا پھر دارالاشاعت آئے گا. سمجھ آئے گی؟ تو یہ ریاض دارالسلام یہ مکتبے کا نام ہے دارالسلام. اب آگے لکھا ہوا ہے کہ کس سن میں یہ شائع ہوئی تھی. 1417 ہجری. یہ اس سے مراد کیا ہے کہ 1417 ہجری میں یہ شائع ہوئی. یہ سن اشاعت ہے تو سن اشاعت بھی لازمی ہو. پھر اس کے بعد حدیث نمبر ہے، یہ حدیث نمبر دیا ہوا ہے. اس کے بعد بہتر یہی ہے کہ آپ صفحہ نمبر اور جلد نمبر بھی لکھیں. پہلے آپ جلد آئے گا یہاں پر، پھر صفحہ نمبر آئے گا، وہ بھی آپ شامل کریں. تو یہ حدیث کے حوالے کا طریقہ ہے، آپ دیکھ لیں. اگر اسی طرح یہاں پر ترمذی شریف کا ہوتا ہے تو ہم یہاں پہ لکھتے ترمذی، یہاں پر محمد بن عیسیٰ
نام لکھتے ہیں، پھر یہاں پر لکھتے ہیں الجامع الترمذی یا السنن الترمذی، پھر اس کے بعد ہم یہ کتاب لکھتے ہیں جس کی کتاب الجہاد ہے، پھر باب اس کے بعد جو بھی باب آپ سمجھتے ہیں وہ لکھتے ہیں، پھر یہ سارا کچھ۔ اگر ایک ہی فصل میں اسی کا دوبارہ حوالہ آ رہا ہے تو آپ نے پھر حوالے میں ساری تفسیر نہیں لکھنی، صرف آپ نے اتنا لکھنا ہے بخاری کتاب کا نام، اور باقی یہ بھی آئے گا کتاب التفسیر باب جمع القرآن، ظاہر اگر فرق ہوگا یہ بھی آئے گا اور حدیث نمبر بھی آئے گا، کتاب اور باب یہ بھی آئے گا، حدیث نمبر بھی آئے گا، جلد نمبر بھی، صفحہ نمبر بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آ گئی کتابیات۔ ابھی جو میں بتا رہا تھا آپ کو کتابیات، یہاں نیچے جو خاکہ تحقیق میں آپ نے پیش کرنا ہے یہ کتابیات کی فہرست کیسے بنانی ہے، وہ یہ طریقہ ہے کہ آپ نے یہ بنانی ہے البخاری محمد بن اسماعیل کتاب کا نام اور کہاں سے چھپی ہے اور سن اشاعت، بس اتنا، ہر کتاب کا اسی طرح، اور یہ ذہن میں رہے کہ ہر کتاب کا اس طرح لکھنا، اور پھر جب حروف تہجی کے اعتبار سے ان کی فہرست بنانی ہے تو یہ با کی فہرست میں ہوگا، چونکہ یہ الف لام کا خیال نہیں ہوگا، یا البخاری میں الف لام کا، یہ بخاری کا بے کو سمجھتے ہوئے اس کے مطابق یہ بے میں آئے گا، اگر ترمذی کا ہے تو وہ تے میں آئے گا، اور اسی طرح اگر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے تو وہ سین میں آئے گا، پہلے سیوطی آئے گا پھر جلال الدین آئے گا، ابن حجر کی ہے تو وہ الف میں آئے گا کیونکہ ابن حجر ان کا مشہور نام ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کتابیات کی فہرست یہ یہاں سے یہ اتنا حصہ یہ کتابیات کا ہوتا ہے، اسی طرح کی ترتیب آپ نے کتابیات میں بنانی ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ ہے قرآن اور حدیث کا حوالے کا طریقہ آپ کو بتایا ہوا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرے ہمارے مصادر کے قبیل سے کتابیں ہوتی ہیں ان کا، یعنی مستقل کتاب کا حوالہ، اس میں کیا کریں گے، مثلا کہ یہ امام اصول سرخسی کتاب ہے اور کن کی کتاب ہے، امام سرخسی کی، تو اس کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے، پہلے ان کا مشہور نام چونکہ امام سرخسی ہیں تو سرخسی ہم پہلے لکھیں گے، اس کے بعد ان کا اصل نام لکھیں گے، ابو بکر محمد بن احمد، یہ ان کا پورا نام ہو گیا۔ اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہم نے پہلے دارالمعارفہ مکتبہ کی چھپی ہوئی ہے اور یہ بیروت میں، تو ہم نے پہلے بیروت لکھا، پھر دارالمعارفہ، پھر 1997 یعنی سن اشاعت، پھر اس کے بعد جلد نمبر 1 یہ جلد آ گئی، پھر صفحہ آ گیا، یہ اسی طرح لکھا جائے گا۔ اگر اسی کتاب کا حوالہ اسی فصل میں دوبارہ آ رہا ہے تو پھر ہم نے یہ لکھنا ہے سرخسی، اس کی کتاب کا نام اصول سرخسی، جلد اور صفحہ۔ اگر وہ کتاب باب والی بھی ہے، چیپٹرائز والی ہے، تو چیپٹر بھی ہم لکھیں گے۔ اور کتابیات کے لیے سرخسی ابو بکر بن محمد، یہ دیکھیں یہ کوما ڈالا ہوا ہے، یہ اس طرح یہاں پر بھی کوما آئے گا ہر جگہ پر۔ تو کتابیات کے لیے سرخسی ابو بکر محمد بن احمد اصول سرخسی بیروت دارالمعارفہ 1997، یہ کتابیات کے لیے ہے، ذہن میں رہے گا آپ کو۔ یہ آپ نے تمام باقی کتابوں کا اسی طرح ہی حوالہ دینا ہے۔ تفسیر کا حوالہ اگر آپ نے دینا ہے تو تفسیر کے حوالے میں بھی آپ کریں گے کہ آپ اس تفسیر کے مفسر کا نام لکھیں گے، جیسے کہ ابن کثیر ہے تو سب سے پہلے ابن کثیر آئے گا، پھر اس کے بعد ان کا اصل نام آئے گا، پھر تفسیر ابن کثیر آئے گا، پھر اس کے بعد آپ تفسیر ابن کثیر کتاب کا نام لکھنے کے بعد آپ وہاں لکھیں وہ سورت نمبر لکھیں، آیت نمبر لکھیں، اور اس کے بعد پھر جس مکتبے کی چھپی ہو وہ لکھیں، پھر آخر میں صفحہ جلد نمبر اور صفحہ نمبر لکھیں گے، ٹھیک ہوگی بات؟ آپ یہ ساری فائل میں آپ کو آپ کے گروپ میں سینڈ بھی کر دوں گا، لیکن یہ ویڈیو کو بار بار سنیں اور اس کو اپنے پاس محفوظ رکھیں۔ آج کی آخری بات میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جب ورلڈ میں کام کرنے کا ہم آپ کو کہہ رہے ہیں، اس کے کئی سارے فائدے ہیں۔ ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ یہاں پر ہم حوالہ جو لگائیں گے فٹ نوٹ پر، وہ آٹومیٹک حوالہ کا بہت سہولت موجود ہے، بہت آسانی ہے، وہ آپ ذرا سمجھ لیں۔ آٹومیٹک حوالے کے لیے فرض کرو کہ یہاں پر میں حوالہ دینا چاہتا ہوں، یہاں پر حوالہ دینا چاہتا ہوں میں، تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ یہاں کرسر رکھنے کے بعد کنٹرول آلٹ ایف دبائیں گے، کنٹرول آلٹ ایف، ٹھیک ہے؟ آپ اپنے کی بورڈ سے کنٹرول آلٹ ایف جب دبایا تو دیکھیں خود بخود یہ لائن لگ گئی، خود بخود نمبر 1 لگ گیا۔ اب ہم یہاں پر وہ حوالہ
ایڈ کر دیں. مثال کے طور پر ہم نے یہاں پر سرخسی کا ہی حوالہ دینا ہے تو یہاں پر ہم سرخسی کا حوالہ دیں گے. ٹھیک ہے, یہ سرخسی, اس کے بعد محمد بن مثلا ان کا نام احمد ہے تو یہ پھر اصول سرخسی, یہ یعنی سارا اسی کا حوالہ آگے چلتا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ نمبر 1 خود بخود لگ گیا. دوبارہ آپ نے آگے چل کے حوالہ دینا ہے, یہاں پر آپ نے حوالہ دینا مثلا یہ اگلی بار, یہاں پھر دوبارہ پھر کنٹرول آلٹ ایف کریں گے, یہ خود بخود وہ لگ گیا. یہ دیکھیں نمبر 2 ہو گیا. اب اگلی کتاب کا ہم حوالہ دے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر ہمارے ذہن میں یہ آیا کہ میں نے یہاں حوالہ دیا ہے اور میں یہاں پر بھی حوالہ دینا چاہتا ہوں اس سے اوپر, تو آپ کوئی مسئلہ نہیں, آپ کنٹرول آلٹ دوبارہ ایف کریں تو خود بخود یہ لگ گیا. یہاں پر نمبرنگ کی ترتیب بھی خود بخود لگ گئی, ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑا. یہ ہو, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ عبارت ہمیں یہاں سے منتقل کرنی پڑتی ہے, یہاں سے ہم اٹھاتے ہیں کسی اور جگہ لے کے جاتے ہیں, تو جب یہاں سے یوں کاپی کریں گے اور آگے جا کے پیسٹ کریں گے یہ حوالہ خود بخود آگے چلا جائے گا, ہمیں دوبارہ حوالہ نہیں لکھنا پڑے گا. جب ہم نے یہاں سے یوں کاپی کیا اور پیسٹ کریں گے تو حوالہ خود بخود جائے گا. تو یہ ترتیب اچھی لگتی رہتی ہے, یہ چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے ہاں ترتیب یہ ہے کہ ہر صفحے کا جو حوالہ ہے وہ اس صفحے پر جتنے بھی حوالہ ہوں گے اتنے ہوں گے. نئے صفحے پر پھر نئی نمبرنگ شروع ہوگی, نئے صفحے پر نئی نمبرنگ شروع ہوگی. یعنی یہاں پر اگر اس صفحے پر 3 حوالے آئے ہیں تو اگلا صفحہ جب آئے تو وہاں پر جب ہم نے حوالہ دینا ہے تو وہاں پر پھر دوبارہ 1 سے شروع ہوگا. ٹھیک ہے, یہ اس کے لیے بہتر یہ طریقہ یہ کہ آپ یہ ریفرنس میں جائیں گے, آپ ریفرنس میں جائیں گے, یہ شو نوٹس ہے تو یہاں فٹ نوٹ یہ اس کا ہے, اس کو آپ اوپن کھولیں, یہ ہمارے سامنے آ گیا. یہاں لکھا ہوا ہے نمبرنگ کنٹینیوس, نمبرنگ کنٹینیوس چل رہی ہے تو ہم نے نمبرنگ کنٹینیوس نہیں کرنی, ہم نے کرنی ہے ریسٹارٹ ایچ پیج. جب ہم نے ریسٹارٹ ایچ پیج کی اس کو اپلائی کیا تو اب خود بخود بس ایک فائل میں ایک دفعہ یہ سیٹنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اب ہمیشہ یہ اسی طرح سیٹنگ چلتی رہے گی. اگلے پیج پہ جب ہم حوالہ دیں گے تو دوبارہ 1 سے شروع ہوگا اور اس صفحے کے جتنے ہوں گے وہ اسی میں ہی ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہوگی بات, یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ ہمارے ہاں ترتیب یہ ہوتی ہے کہ یہ والا جو حوالہ ہے یہ رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے, اس وقت یہ لیفٹ سائڈ پر ہے. ابھی آپ لوگ اتنی بات کو سمجھ لیں, اس کو ایک کلک پر, یعنی بہت آسان طریقہ ہے لیکن وہ تھوڑا سا پیچیدہ سا ہے, لیکن ایک کلک پر یہ لیفٹ سے رائٹ ہو جائے گا, وہ ہم بعد میں سمجھ لیں گے. آج کے لیے اتنا کافی ہے. ابھی آپ ان چیزوں کو سمجھیں اور اس کے مطابق آپ اپنا مقالہ سب سے خاکہ تحقیق تیار کر کے آپ اس کی 4 کاپیاں ہارڈ کاپی ٹیپ بائنڈنگ والی 4 کاپیاں پرنٹ لے کر وہ ڈپارٹمنٹ میں پہنچائے. آپ کے پاس بدھ جمعرات تک کا ٹائم ہے. ٹھیک ہے, مجھے اجازت دیں جی. السلام علیکم.